بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بڑی بہن کی شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے اس کے چہرے کا رنگ اڑتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اکثر کھوئی ہوئی نظر آتی اور اس کی ایسی حالت اس وقت ہوتی تھی جب ہمارے گھر سردارنی ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ نہ جانے تنہائی میں ان سے کیا بات کہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد باجی کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ میں نے بہت دفعہ پوچھا، باجی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں نہ دیتی تھی۔ پہلے مجھے لگا شاید اپنی رخصتی کا سوچ کر فکر مند ہوں، لیکن ایک رات میں نے جب اسے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو مجھے لگا کہ بات کچھ اور ہے۔ کیا سردارنی نے باجی سے کچھ کہا ہے؟ ویسے بھی سردارنی کی مسکراہٹ مجھے بہت ہی پر اسرار معلوم ہوتی تھی، لیکن میرے لاکھ پوچھنے پر بھی باجی نے کچھ نہیں بتایا۔ باجی نے ہنسنا، بولنا، کھانا پینا سب کو چھوڑ دیا تھا۔ علاقے کی عورتیں گانا گانے، رقص کرنے ہمارے گھر آتی، لیکن باجی کا تو ان سب چیزوں میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ جبکہ باجی تو وہ تھی جو دوسروں کی شادی پر بھی خوب ہنگامہ کرتی تھی۔ باجی کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، لیکن میرے لاکھ پوچھنے پر بھی باجی نے کچھ نہیں بتایا۔ باجی نے ہنسنا، بولنا، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ علاقے کی عورتیں گانا گانے، رقص کرنے ہمارے گھر آتی، لیکن باجی کا تو ان سب چیزوں سے دل ہی نہیں لگا تھا۔ جبکہ باجی تو وہ تھی جو دوسروں کی شادی پر بھی خوب ہنگامہ کرتی تھی۔ باجی کی حالت دیکھ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، اور اماں سے کئی دفعہ میں نے باجی کے بارے میں بات کی، لیکن اماں مجھے چھڑک کر کہتی کہ بڑوں کے معاملے میں نہ پڑا کرو، شادی بیاہ کے معاملات سے دور رہو، تم ابھی بچی ہو، جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں خود ہر بات کا پتہ چل جائے گا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں حیران رہ جاتی ہوں۔ پھر ایک رات ہماری سردارنی ہمارے گھر میں آئی اور اماں باجی سے کہنے لگی کہ برقع پہن کر تیار ہو جا، آج ہمیں جانا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی کہ رات کے 10 بج رہے تھے اور ہمارے علاقے میں عورتیں مغرب کے بعد باہر نہیں نکلتی تھیں، تو پھر اماں کہاں جانے کی بات کر رہی تھی؟ اگر بڑے سردار کو پتہ چلتا تو بہت کڑی سزا دی جاتی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں سے پوچھتی کہ وہ باجی کے ساتھ کہاں جا رہی ہے، باجی زار و قطار رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اماں نے باجی کو پیار سے بچکارا اور کہنے لگی، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، ہر لڑکی جاتی ہے، تو کون سا انوکھی ہے، چل جلدی چل، باہر آ جا۔ اماں باجی کو برقع پہنا کر نکل گئی تو میں نے حیرت سے باجی سے پوچھا کہ اماں آپ کے ساتھ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہے؟ باجی میرے گلے لگ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی، اور باجی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب کافی دیر سے باہر نہ نکلی تو اماں دوبارہ اندر آئی اور غصے سے کہنے لگی کہ رانی تو نے عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، چل جلدی۔ اماں باجی کو زبردستی گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور میں پریشانی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمارے گھر سے اماں اور باجی رات کے وقت کہیں نکلے ہوں، اور نہ ہی ہمارے علاقے میں ایسی کوئی اس بات کی اجازت تھی۔ یہاں بہت زیادہ عورتوں پر سختی ہوا کرتی تھی، اور ہمیں تو سکول پڑھنے بھی اجازت نہیں تھی، اس لیے مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا، لیکن اماں اور باجی لوٹ کر نہ آئی، اور پھر فجر کی آذانوں پر باجی اور اماں گھر لوٹیں تو میری جان میں جان آئی۔ لیکن باجی گھر آئی، اس کی حالت دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ باجی کا چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا، اور ان کی چال میں بھی واضح لڑکھڑاہٹ نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا برقع اتارا ان کے کپڑے مجھے جگہ جگہ سے خون آلودہ نظر آئے۔ میں نے گھبرا کر باجی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ کہاں گئی تھی؟ لیکن باجی کی جگہ اماں نے میرے سوال کا جواب دیا اور کہنے لگی کہ کمواری لڑکیاں ایسے سوال نہیں کرتی، جب تیری باری آئے گی تو تجھے خود پتہ چل جائے گا، اور خبردار تو نے کوئی بھی بات اپنی کسی سہیلی کو بتائی تو۔ اماں مجھے دھمکی دے کر کمرے سے نکل گئی، اور میری نظر باجی کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی قیامت سے گزر کر گھر لوٹی ہو۔ میں نے اشارے سے ان سے جاننا چاہا کہ کیا بات ہے، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا اور کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری بہن ہرگز بھی نہیں سو رہی ہے، اور اس کا وجود سسکیاں بھر رہا تھا، اور میں اس بات کو محسوس کر سکتی تھی۔ اماں باجی کو لے کر کہاں گئی تھی
اور باجی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ ایسے سوال تھے جنہوں نے میری نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے اور ان 2 دنوں میں میں نے اپنی باجی کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا اور ان کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ وہ باجی جو پہلے شادی کو لے کر بہت خوش تھی، اب اس کے چہرے سے خوشی کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا، اور میری اور باجی کے درمیان 2 سال کا ہی فرق تھا۔ وہ ہر بات مجھے بتایا کرتی تھی، لیکن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جب باجی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، جبکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ باجی کتنی بڑی بات کو چھپا رہی ہے۔ اور پھر باجی رخصت ہو کر ہمارے گھر سے جانے لگی۔ آخری بار وہ روتے ہوئے میرے گلے لگی اور کہنے لگی کہ تم شادی سے پہلے کسی کی رسم بیٹھ نہ چڑھنا۔ باجی کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ہمارے علاقے میں لڑکی کی شادی ہونے کا مطلب یہی تھا کہ وہ سوائے دکھ سکھ کے اور کبھی پلٹ کر اپنے میکے نہیں آتی تھی۔ باجی بھی دوسرے علاقے رخصت ہو کر گئی تھی۔ ان کی شادی میرے تایا کے بیٹے سے ہوئی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنی بہن کی شکل دیکھنے کے لیے کسی خوشی یا غمی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ باجی کے جانے کے بعد میں تنہا ہوئی تو مجھے باجی کا پھوٹ پھوٹ کر رونا یاد آتا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو انہیں اس قدر تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اماں انہیں کہاں لے کر گئی تھی، یہ بات راز ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کئی دفعہ باتوں میں اماں سے جاننا چاہا، لیکن اماں بہت آسانی سے بات پلٹ دیا کرتی تھی۔ باجی کی شادی کے 2 مہینے بعد میری سہیلی کی شادی کا وقت آیا تو وہ بھی پہل تو بہت خوش تھی، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آنے لگے تھے میں اس کے چہرے کو بھی پیلا پڑتا دیکھا۔ میں اکثر اپنی سہیلی کے پاس جاتی اور اس سے پوچھتی، فرزانہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بھلی تو تھی، اب کیا پریشانی ہے؟ وہ میری بات کا کوئی جواب نہ دیتی، بس خاموشی سے مجھے تکتی اور کبھی کبھی تو رونے لگی جاتی۔ اور پھر جب اس کی شادی والے دن میں اس کے گھر گئی تو مجھے اس کا چہرہ بالکل پیلا ہوا معلوم ہوا۔ نہ چہرے پر کوئی خوشی تھی، نہ ہی کوئی رنگ، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ختم ہو چکی ہو۔ میں نے اسے ہلایا اور پوچھا، فرزانہ کیا بات ہے؟ تو شادی سے خوش نہیں ہے؟ وہ میرے گلے لگ گئی اور بالکل ایسے ہی روئی جیسے باجی روئی تھی۔ میرا دل دہل گیا تھا۔ میں نے آج تک کبھی فرزانہ کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا؟ جب اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو میں نے اس کی اماں سے پوچھا، چاچی کیا بات ہے؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ میری بات کے جواب میں وہ ہنس کے کہنے لگی کہ سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، رخصتی کے دن انہیں اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگتی ہے۔ اور میں نے فرزانہ کو تسلی دی، لیکن اس نے مجھے بہت ہی عجیب سی بات کہی، شادی نہ کرنا۔ ہمارے علاقے میں شادی کرنا بھی گناہ ہے، تو یہ گناہ نہ کرنا۔ اس کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ شادی ایک سنت عمل ہے اور ہر کسی کو ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ مجھے ایسی بات کیوں کہہ رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں شادی کرنا گناہ ہے؟ میں بہت زیادہ الجھ گئی تھی۔ اور پھر میری پکی سہیلی بھی آنسو بہاتی رخصت ہو کر چلی گئی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، شادی سے پہلے ہمارے علاقے میں کچھ ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ باجی کی شادی کو ایسے ہی سال گزر گیا اور وہ ایک دفعہ بھی لوٹ کر ہمارے گھر نہ آئی۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد ستاتی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے لیے باجی کے علاقے سے ایک رشتہ آیا اور ابا کو لڑکا پسند آ گیا۔ کہنے لگے کہ تمہارے تایا نے بھی بہت تعریف کی ہے، بس اپنی افشاں کی شادی یہیں ہوگی۔ بس شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور میں خوش ہونے کے بجائے باجی اور فرزانہ کو یاد کرنے لگی۔ ابھی تک ان دونوں کا رونا نہیں بھولی تھی، اب میری شادی کا بھی وقت آ رہا تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جس کی پردہ داری تھی اور بہت ہی جلد وہ بات مجھ پر بھی کھلنے والی تھی۔ اماں نے اکیلے ہی ساری تیاریاں کر لی تھیں۔ پاس کی پڑوسی کی عورتیں ملنے آتی تو مجھے چھیڑتی اور پھر بہت ہی عجیب سوال پوچھتی، افشاں بتا تو پاک دامن تو ہے نا؟ ماں باپ کی ناک تو نہیں کٹوائے گی؟ ان کی یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ ہر کسی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہمارے علاقے کی لڑکیوں کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں، تو پھر یہ کیسا سوال تھا؟ اور پھر میری شادی کی ایک ہفتہ پہلے ہی ہمارے علاقے کی سردارنی ہمارے گھر آئی اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس سے پہلے بھی جب وہ باجی کی شادی کے وقت ہمارے گھر آئی تھی تب سے باجی کے آنسو بہانے شروع ہو گئے تھے۔ اب میری شادی کے وقت
ان کا پھر ہمارے گھر آنا مجھے کھٹک رہا تھا، ورنہ سردارنی تو کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، وہ علاقے کی بڑی تھی، اس کے ٹھاٹ باٹ ہی الگ تھے۔ اماں نے مجھے اس کے پاس بٹھایا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ مجھے بہت ہی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں سر جھکائے ادب سے ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ سردارنی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ بیٹی، ہر علاقے کے بہت سے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں میں بھی یہ رواج ہے کہ لڑکی کی شادی سے پہلے چیک کروایا جاتا ہے کہ کہیں اس کے کردار میں کوئی جھول تو نہیں ہے۔ اب تیری شادی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، تجھے بھی ایسے ہی عمل سے گزرنا ہوگا۔ سردارنی کی بات پر میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ لوگ تو تھے جنہوں نے ہم پر حد سے زیادہ سختیاں عائد کر رکھی تھیں، تو پھر ہمارے کردار میں جھول کیسے آ سکتا تھا؟ نہ ہی ہمیں سکول جانے کی اجازت تھی، نہ ہی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی، تو پھر کردار کی خرابی ممکن ہی نہیں تھی۔ پھر وہ کیسے عمل کی بات کر رہی تھی؟ لیکن میں چاہ کر بھی سردارنی سے یہ بات نہ کہہ سکی۔ سارے علاقے پر اس کا ادب و احترام واجب تھا۔ نہ وہ سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اور سردارنی کہنے لگی، بیٹی، تمہاری ماں ایک بہت رات کے لیے تمہیں ہماری حویلی کے لے کر آئے گی۔ وہیں ایک مخصوص طریقے کے تحت پتہ چل جائے گا کہ تم کنواری ہو یا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ناپاک لڑکی کو رخصت کر دیں اور دوسرے علاقے میں بھی ہماری بدنامی ہو۔ ہم سب ایک ہی ذات سے ہیں اور کوئی بھی بات یہاں پوچھنی نہیں ہے۔ اگر تم نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ تمہارے شوہر کو پتہ چل جائے گا، اور پھر کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دونوں علاقوں کے درمیان خانہ جنگی کا منظر بن جائے گا۔ اسی لیے پہلے ہی اپنی لڑکی کو کنوارا پن خود چیک کرتے ہیں۔ اور سردارنی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیسی عجیب بات تھی؟ شادی سے پہلے کون کنوارے پن کا چیک اپ کرواتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے علاقے جیسی جگہ پر؟ سردارنی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، اور پھر میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی کہ کیا میری بہن اور فرزانہ اسی چیک اپ کی وجہ سے رو رہی تھیں؟ میں نے بہت ہی خوف زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ چیک اپ کس طرح ہوگا؟ میری بات سن کر سردارنی ہنسی اور کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے اچانک ہی باجی کا خون آلودہ لباس اور باجی کی لڑکھڑاہٹ یاد آتی تھی۔ یقیناً یہ ایک خطرناک عمل تھا۔ جب ہی تو باجی کی ایسی حالت ہو گئی تھی، اور فرزانہ کے چہرے کی رنگت بھی مجھے یاد تھی۔ اپنی رخصتی کے وقت باجی نے جو بات مجھ سے کہی تھی، اس کا مطلب مجھے آج سمجھ آ گیا تھا۔ شاید باجی اس رسم کی بات کر رہی تھی۔ سردارنی مجھے حویلی آنے کا حکم سنا کر چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسی کسی رسم کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں پاک دامن ہوں، اور یہ بات میری ماں باپ دونوں ہی جانتے ہیں، تو پھر اس رسم کا کیا مطلب ہے؟ اماں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ کیا تو جانتی نہیں کہ ہم سردار کے حکم کے غلام ہیں، اور یہ رسم سردارنی کی بنائی ہوئی ہے۔ سردارنی خود تو تیرا چیک اپ کروائے گی، اور یہ یہاں کا رواج ہے۔ تیری بہن نے بھی بہت زیادہ ڈرامہ کھڑا کیا تھا۔ آپ دو کچھ نہ کرنا۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا، کیا تو بھول گئی ہے کہ باجی کس حال میں واپس لوٹی تھی؟ کیا تجھے اس کے کپڑے یاد نہیں ہے؟ اس کی چال یاد نہیں ہے؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی کہ بالکل مجھے یاد ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی کنوارے پن کی نشانی ہے۔ اگر اس کے کردار میں کوئی جھول تھا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک گھر لوٹ کر آتی، اور پھر اس کی رخصتی بھی نہ ہوتی۔ تو میں نے باجی نجمہ کو دیکھا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک واپس لوٹ آئی تھی، اور اسی لیے اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا کہ وہ کنواری ثابت نہیں ہوئی۔ اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ باجی نجمہ کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ مجھ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ سارا علاقہ انہیں برا بھلا کہتا ہے، کوئی ان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے جو راز تھا وہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ لیکن باجی نجمہ تو بہت ہی نیک اور نمازی پرہیزگار تھی، وہ کیسے بد کردار ہو سکتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہم بلوچستان کے چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے، یہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، اور شاید اسی وجہ سے اس رسم و رواج تھیں جن کے بارے میں آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
باجی نجمہ بھی ایسی ہی رسم کا شکار ہو کر ساری زندگی تنہا گزارنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے انکار کرنے سے سر ہلایا اور اماں سے کہہ دیا کہ میں باجی نجمہ نہیں بننا چاہتی۔ اماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، تو تو بدذات عورت ہے، اس لیے بات کردار ثابت نہیں ہوئی تو کیوں ڈرتی ہے؟ میں تو خود تیرے کردار کی گواہ ہوں، لیکن پھر بھی میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رانی باجی کی تکلیف مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ میں کیسے کسی سے انسان سے شادی کر سکتی تھی جسے شادی سے پہلے ہی میرے کموارے پن کا سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، جسے میرے کردار پر شادی سے پہلے ہی بھروسہ نہیں تھا، وہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور پھر یہ چیک اپ کس طرح ہونا تھا، یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا سچ میں باجی نجمہ جیسی نیک عورت بدکردار تھی؟ مجھے کس پل سکون نہیں آ رہا تھا اور میں ہر وقت رونے لگی تھی۔ باجی خود کو کمرے میں بند کر لیتی تھی، کبھی کھانا نہ کھاتی۔ باجی کے ساتھ تو تسلی دینے کو میں موجود تھی، لیکن میری باری میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں تنہا رہ گئی تھی اور اماں تو اتنی سنگ دل ہو گئی تھی کہ اسے میرے رونے دھونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ بس یہی کہتی تھی کہ یہاں رواج ہے اور تجھے بھی اس رسم و رواج کو کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرے چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور میری بہن بھی لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ اماں نے بتایا تھا کہ وہ بارات کے ساتھ شادی کے وقت ہی آئے گی، اور میں اس بات پر بہت افسردہ تھی۔ میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ شادی سے ٹھیک 2 رات پہلے اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ چل افشاں تیری باری آ گئی ہے، برقع پہن کر تیار ہو، ہمیں بڑی حویلی جانا ہے، سردارنی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں جانا، لیکن اماں تو اپنی بات کی پکی تھی۔ کہنے لگی، اگر تو اپنے پیروں پر چل کر نہیں جائے گی تو تیرے باپ سے کہوں گی کہ تجھے اٹھا کر حویلی پھینک آئے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ برقع پہن کر اماں کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی، اور مجھے اپنا بالکل بھی بے معنی سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں عورت ذات کو پہلے ہی کوئی عزت حاصل نہیں تھی، لیکن اس چیک اپ کے بعد تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں مٹی میں مل جاؤں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں پاک دامن نہیں تھی، لیکن یہ کہ چیک اپ کروانا ہی میری ذات پر گراں گزر گیا تھا۔ ہمارے علاقے میں صرف مرد کو عزت حاصل ہوتی ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جیسے تیسے میں اماں کے ساتھ لڑکھڑاتی قدم اٹھاتی حویلی پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر بڑی سردارنی نے مسکرائی اور اماں سے کہنے لگی کہ تم بیٹھک میں بیٹھو، میں تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ اماں سر ہلا کر فرش پر ہی بیٹھ گئی تھی اور بڑی مالکن مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ حویلی کے کمرے میں لے گئی تھی۔ یہ بہت بڑا عالیشان کمرہ تھا، یہاں ایسی سہولتیں تھیں جیسے ہمارے پورے علاقے میں نہ ہوں۔ انہوں نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہنے لگی کہ یہاں تمہارے کموارے پن کا چیک اپ ہوگا، لیکن تم جتنا زیادہ شور مچاؤ گی تمہیں اتنی ہی تکلیف ہوگی، اس لیے خاموشی سے کچھ برداشت کرنا، اور یہ چیک اپ کسی طرح ہوتا ہے، باہر جا کر کسی اور کو کس کے بارے میں نہ بتانا، کیونکہ اس طرح تمہاری ہی عزت خراب ہوگی۔ کموارے پن کے چیک اپ کے لیے کچھ ایسا کرنا ہی پڑتا ہے جو دوسروں کو بتانا نہیں جا سکتا۔ سردانی کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی، اور پھر اس نے مجھے ایک لباس دیا اور کہنے لگی کہ جاؤ اسے تبدیل کرو۔ میں اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی، اس لیے وہ عجیب سا لباس پہن کر میں کمرے میں آ گئی، اور اس کے بعد چیک اپ کے نام پر جو کچھ سردارنی نے میرے ساتھ کیا، میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی تھی۔ لیکن سردارنی نے ٹھیک کہا تھا، میں جتنا چیخوں گی مجھے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے اپنی چیخوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس اذیت کو میں نے بالکل خاموشی سے برداشت کیا تھا، جس نے میری روح تک کو گائل کر دیا تھا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، اور ایک ایک لمحہ میں نے کانٹوں پر گزارا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے صبح کا سورج نکلنے گا یا نہیں۔ رات کے کسی پہر درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہوئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں اور میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ سردارنی نے میرا لباس
مجھے پکڑا کر کہنے لگی کہ مبارک ہو، تم پاک دامن ثابت ہوئی ہو، کپڑے تبدیل کر لو اور خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ جاؤ، 2 دن بعد تمہاری دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ میرے لیے چلنا بھی دشوار تھا، میں لنگڑاتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی تھی۔ میرا حال میری بہن جیسا ہی تھا۔ سرداری نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں رکھا، کہا کہ کچھ رقم ہے جو سردار نے شادی کے تحفے کے طور پر دی ہے، تمہاری بیٹی پاک دامن ہو جائے، دھوم دھام سے اسے رخصت کرو۔ یہ سنتے ہی میری ماں کے چہرے کی خوشی آ گئی اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور گھر لے آئی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے اور میری ماں نے مجھ پر توجہ بھی نہیں دی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے آرام کا کہہ کر چلی گئی، لیکن اب آرام میری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ایسی اذیتیں میں نے اپنی جان پر بھی جھیلی ہوئی تھیں، شاید ساری بات زندگی میں آنکھیں نہیں بند کر سکتی تھی۔ ایسی اذیتیں میں نے اپنی جان پر جھیلی تھیں کہ شاید ساری زندگی میں آنکھیں نہیں بند کر سکتی تھی۔ جیسے تیسے آدھا دن گزر گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں پیچھے والی گلی میں خالہ کے گھر جانا چاہتی ہوں، اس لیے اماں نے انکار نہ کیا، کہنے لگی کہ چلی جا، لیکن پھر شام سے کہیں باہر نہ جا نکلنا، پتہ ہے نا کہ تیری شادی کا دن آ گیا ہے۔ میں نے اپنا ٹوپی والا برقع سر پر رکھا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی، لیکن میری منزل ریشمہ کا گھر نہیں تھی، بلکہ میں تو باجی نجمہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے قدم اس طرف کیوں اٹھ رہے تھے۔ یہاں سارا گاؤں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ جائے نماز پر نماز پڑھ رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا بیٹھی، خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھ کر مجھے پھر پھونکا تو ایسا لگا کہ میری روح میں سکون اتر گیا ہو۔ میں نے بس ان سے اتنا ہی کہا تھا کہ میں رات کو کنوارے پن کا چیک اپ کروا کر آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں چاہ کر بھی اس علاقے کی لڑکیوں کو بچا نہیں پاتی، میں کیا کروں، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا۔ میں جانتی ہوں کہ رات تمہارے ساتھ کیا ہوا ہو اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، لیکن میں نے ہمت دکھائی اور وہاں سے بھاگ نکلی، اس لیے آج تک بد کردار ہونے کا داغ اپنے دامن پہ سہ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ سردارنی کنوارے پن کے چیک اپ کے نام پر تمہیں اپنے پاگل بیٹے کے حوالے کیا ہوگا اور اس نے تمہارے ساتھ اپنی ہوس پوری کی ہوگی۔ وہ عورت اتنی ہی ظالم ہے، اپنے پاگل بیٹے کی تسکین کے لیے گاؤں کی معصوم لڑکیوں کو نشانہ بناتی ہے اور یہاں کی جاہل عورتیں اور مرد اس بات کو سمجھنے نہیں پاتے۔ کوئی نہیں جو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے، میں بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ باجی نجمہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دی اور کہنے لگی کہ بس بیٹی، خاموشی سے رخصت ہو جا، اس میں عافیت ہے، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس کے آگے رو کر میرا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ میں گھر لوٹ آئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی بھولی بالی ماں کو دیکھا تھا جو سردار اور سردارنی کے جیسے مکار لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بن رہی تھی۔ وہی نہیں بلکہ علاقے کے سارے ہی لوگ، ان کے کسی کو بھی حقیقت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ 2 دن بعد میری بارات آئی اور میں بھی خاموشی سے رخصت ہو کر دوسرے علاقے پہنچ گئی۔ آج میں حاملہ ہوں اور دن رات یہی دعا کرتی ہوں کہ خدارا میری خود بھی گود میں بھی بیٹی نہ دینا، کیونکہ ہمارے علاقے میں بیٹیوں کو نہ ہی کوئی حیثیت حاصل ہے اور نہ ہی تعلیم حاصل کرنے دی جاتی ہے اور نہ ہی انسان سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ ہمارے حق میں دعا کریں، کیونکہ ہمارے لیے آواز اٹھانا تو شاید اس پورے ملک میں بھی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں، اس سے ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔